السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی یہاں پہ ہو گئی ہیں بچوں کو چھٹیاں، اور یہاں پہ بچوں کو چھٹیاں کیسے ہوتی ہیں؟ یہاں پہ بچوں کو صرف 6 ویک کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور جی چھٹیوں سے پہلے بچوں کے پیپرز وغیرہ ہو جاتے ہیں، رزلٹ بھی دے دیتے ہیں، اور جو ان کی نئی کلاس ہوتی ہے اس کا بھی ان کو ٹیچرز کے ساتھ کلاس میں چکر لگانا ہوتا ہے، دن گزارنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اور چھٹیوں کے بعد پھر بچوں کی نئی کلاسز شروع ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بچوں پہ کوئی زور نہیں ہوتا پڑھائی کا، جب بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ پورے طریقے سے انجوائے کرتے ہیں۔ اور یہاں کا سین ہے جی کچھ اس طرح کا، بہت ہی خوبصورت موسم ہے یہاں پہ، لیکن تقریباً 3 ویک ہو گئے ہم لوگ جو ہے وہ سورج کو تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں اور سورج پھر چھپ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ لگی ہوئی تھی کیمپنگ 2 دن کی، اور یہاں پہ ہم لوگ آئے بچوں کو لے کے تو ماحول ہی کچھ اور تھا۔ تو یہاں پہ جی بیوٹ کیمپنگ لگی ہوئی تھی۔ بیوٹ کیمپنگ کس کو بولتے ہیں جی؟ بیوٹ کیمپنگ محلے کی کیمپنگ کو بولتے ہیں۔ سارے محلے والے جتنے بھی ہیں وہ اکٹھے ہو کے یہاں پہ انہوں نے مل کے آرگنائز کیا ہے، حکومت سے پرمیشن لی ہے، تو یہاں پہ ان کی کیمپنگ لگی ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی کچرا نظر نہیں آ رہا، کوئی گند نظر نہیں آ رہا، کوئی شاپنگ بیگ نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے جو چیز، اتنے ڈھیر سارے یہاں پہ بندے جو ہے جنہوں نے کیمپنگ کی تھی، اور کہیں آپ کو کچرا نظر آئے تو مجھے بتائیے گا ضرور کومنٹس کر کے۔ لیکن یہ جو ہے سب کچھ نیچرل ہے، یہاں سے کوئی چیز نہیں اٹھاتے، یہاں کے ہر درخت ہر پودے حکومت کے لگے ہوئے، اور بغیر پرمیشن کے ہم ان درختوں کو نہیں سکتے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں صفائی کا نظام کتنا ہے، ہر کوئی صفائی پسند ہے۔ اگر ہمارے پاکستان والے بھی ایسی طرح صفائی پسند ہو تو دنیا میں وہ بھی ایسے ہی پہچانے جائیں جیسے یورپ والے پہچانے جاتے ہیں کہ جی یورپ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور تو ہمارا ملک بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن پرائم منسٹر ہی ایسے مل جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کی جڑوں کو اور ہی کمزور کر دیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، اور خود تو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جی یہ دیکھیں جی یہاں پہ ڈسٹ کا اتنا بڑا جو ہے وہ بن پڑا ہوا تھا، اور ہمیں کہیں کچرا نظر نہیں تھا آیا، لیکن بچے دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی بینچ بھی گیلے ہیں، بارش اچھی خاصی ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پہ جو سفید کیمپ لگا ہوا ہے، یہاں پہ ان کا کچن بنا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں جی سنک ہے۔ یہاں پہ تقریباً 7 بجے کا ٹائم ہوا ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کھانا کھا لیا رات کا۔ اور اس کے بعد جی یہاں پہ ان کا اور میوزک ہوگا، سٹوری وغیرہ ہوگی بچوں کے لیے۔ اور یہ صرف 2 دن کی کیمپنگ تھی، اور اس کے بعد ایسے صاف ستھرا، جب ہم 2 دن کے بعد گئے تو ہر چیز صاف ستھری تھی، کوئی کچرا نہیں تھا۔ اگر کچرا ہو بھی جائے تو فوراً یہاں پہ صفائی کرنے والے آ جاتے ہیں، اور بچے جی یہاں پہ آ کے بہت ہی خوش ہوئے تھے۔ ہم لوگ بچوں کو آگے لے کے آ گئے تھے، اور یہاں پہ جی ایک رسہ نما بوٹ ہے جس کو کھینچتے جائیں گے تو آگے جاتے جائیں گے۔ اور موسم آپ کو نظر آ رہا ہے، بہت ہی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ موسم گرم تھا، پتہ لگ رہا ہے کہ جی گرمی کا موسم ہے، لیکن جیکٹیں ہم لوگوں نے پھر بھی پہنی ہوئی ہیں کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ اور جی اس سال یہاں پہ بالکل گرمی نہیں آئی، تقریباً اب تو اگست شروع ہو گیا ہے، اور جولائی میں جو ہے وہ موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور صرف 1.5 یا 2 ویک یہاں پہ گرمی پڑی ہے۔ سورج جو ہے وہ اس نے اپنا آپ دکھایا، اور ہم لوگوں نے پنکھے نکالے تھے، لیکن اب جو ہے بس کمروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید پھر گرمی آ جائے تو پنکھوں کی ضرورت پڑ جائے، لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ آنے والے 15 دن میں یہی موسم ہے، روزانہ بارش ہے، روزانہ بادل ہیں، اور سورج کبھی کبھار آنکھ مچولی کا سین جو ہے وہ ہم سے کھیلتا ہے، اور ہم لوگ سورج کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سچویشن ہے۔ اور جی اب چلتے ہیں جی نیکی کے کاموں کی طرف۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس نیکی کے کاموں میں ضرور ساتھ نبھانا ہے۔ شہانہ نواز ہیں ان کا، اسی نام سے چینل ہے، اور یہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان کسی ایک گاؤں میں مقیم ہیں، وہاں پہ یہ رہتی ہیں۔ تو ان کی سچویشن بہت ہی مشکل ہے، ان کی کہانی بہت ہی دردناک ہے۔
ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کی 2 بہنیں بیوہ ہو گئیں، اور ان کے ہسبینڈ نے خود دوسری شادی کر لی، اور یہ بھی اپنے بچوں کو لے کے اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ ان کا گھر بھی کرائے کا تھا، لیکن کسی اللہ والے نیک بندے نے ان کو لیے گھر بنا کے دیا۔ جی میں ان کو بالکل نہیں جانتی، اور جب انہوں نے ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے ہمیں زمین دی، ہمیں گھر بنا کے دیا، اور ہماری اپنی چھت ہوئی آج، یہ ان کے لیے اتنی دعائیں دے رہی تھی، رو رو کے دعائیں دے رہی تھی، ان کے لیے آسانیوں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ ہمارا خیال کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے مجھے انسٹاگرام میں ایک لیٹر لکھا، جو میں نیچے جو ہے ڈسکرپشن باکس میں جو ہے وہ لنک اس کا ڈال دوں گی، آپ نے بھی اس لیٹر کو ضرور پڑھنا ہے۔ اور یہ لیٹر جو ہے وہ پڑھ کے پھر بھول نہیں جانا، آپ نے پورے طریقے سے ان ساروں کو ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کے چینل کو دیکھنا ہے، اور پلیز کبھی بھی آپ کسی کو بغیر مطلب کے ویو دے دیا کریں۔ اگر ہم کسی کو پیسے نہیں دے سکتے، اگر ہمارا مشکل ٹائم اپنا بھی ہے، تو آپ کم سے کم ویو تو دے سکتے ہیں، آپ ان کی اس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، ان کے بچے کھائیں گے، اگر ان کا ویوز اچھے آئیں گے، اور ان کی جو ہے وہ انکم اچھی ہوگی، تو ان کے لیے کھانا پینے کا اچھا بندوبست ہوگا، بچوں کے لیے کھانے پینے کا اچھا بندوبست ہوگا، ان کے گھر کے دروازے لگ جائیں گے، ان کے گھر کی کھڑکیاں لگ جائیں گی، ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ لکھ جائیں گے۔ تو جی پلیز آپ اس لیٹر کو ضرور پڑھیے گا، اور ان کی ضرور ہیلپ کیجیے گا، ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کسی ضرورت مند کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ انسان کو پتہ نہیں لگتا، کبھی کبھی ہم لوگ ایسی نیکیاں کر جاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک آسانیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب ہم لوگ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو وہی نیکیاں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتی ہیں۔ تو ضرور آپ ان کے چینل کو دیکھیے گا، اور بدلے میں ویو نہیں مانگیے گا۔ اور یورپ میں جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں، پاکستان میں بھی جتنے میرے بہن بھائی ہیں جن کے اپنے چینل ہیں، جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پلیز ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ان کو ساروں نے آپ نے ضرور سپورٹ کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کو پیسے نہیں دے سکتے، تو اسی طرح ہم جو ہے وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما سکتے ہیں۔ تو جی وہ بیچاری پکوڑے اور سموسے بیچ کے اپنے بچوں کا، اپنی والدہ کا، اپنی بہنوں کو وہ جو ہے وہ خرچہ پورا کرتی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، تو ضرور آپ ان کی ہیلپ کیجیے گا۔ تو یہ جی بن رہی تھی عاشورے کی حلیم، بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھایا، بچوں کو بتایا بھی یزید کون تھا، اس نے کیا کیا ظلم ڈھائے تھے ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پہ۔ تو جی بچوں نے بہت دیر سارے سوال کیے، تو سب کچھ ان کو بتایا، اور پھر جی یہ محلے میں حلیم بھی بانٹی تھی۔ اور جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ شاہانہ نواز کے چینل میں ضرور آپ سب جائیں گے، جن کے اپنے چینل ہیں، جن کے اپنے چینل نہیں ہیں، وہ ضرور ان کو سپورٹ کریں، اور ان کی ویڈیو کو فل واچ کریں، اور ان کی زندگی میں آسانیاں ہوں، ان کی مشکلات کم ہوں۔ تو جی میں نے ایک اور بات بھی آپ سب سے کرنی ہے، ملک ولاگر ترکی سے جو بھائی ہیں وہ بھی ویڈیو بناتے ہیں، بہت ہی اچھی ویڈیو بناتے ہیں، وہ ہم بہنوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بھائیوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور جی وہ فری میں شاؤٹ آؤٹ دیتے ہیں چینل کو، وہ اس کی پے نہیں دیتے، اس کا وہ چارج کچھ بھی نہیں کرتے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے، ان کے چینل میں جانا ہے، ان کو فلی ویو دینے ہیں، فل سپورٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کے لیے کوئی آسانیاں پیدا فرماتا ہے، تو ہمیں بھی ان کے لیے آسانیاں کا سوچنا چاہیے۔ تو جی ملین کی ویو جانے چاہیے شاہانہ نواز کے، اور ملین ویو جانے چاہیے ملک ولاگر ترکی بھائی کے۔ تو جی کیسا لگا میرا یہ ولاگ، کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا رکھیے خیال، پھر ملوں گی ایک نئی امنگ کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک آپ نے میرا ساتھ نبھانا ہے، اور لیٹر آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ میری طرف سے خدا پامان، ٹاٹا، بائے بائے۔